اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے دربار رسالت کا یادگار واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لیں جس سے آپ کام کی مشقت سے بچ جائیں۔ تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، کچھ نہیں، میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے سے شرما گئی۔ جب گھر لوٹی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے کیا کیا؟ فرمایا، میں نے کچھ نہیں مانگا اور مجھے حیا آ گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایک خاتم مانگ لیں جس سے آپ کام سے بچ جائیں۔ پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آ گئی، حتیٰ کہ جب تیسری رات کی شام آئی تو ہم دونوں اکٹھے نکلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کس سبب سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم پر کام کی مشقت ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں جس سے ہم کام کی مشقت سے بچ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سوکھ اونٹوں سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات 100 مرتبہ۔ جب تم سونے لگو تو تم رات 1000 نیکیوں پر گزارا کرو گے، اور اسی طرح صبح کے وقت کرو تو تم 1000 نیکیوں پر اٹھو گے۔ اس میں یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ وجہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو مجھ سے فوت نہیں ہوا مگر جنگ صفین والی رات، کیونکہ وہ اسے بھول گیا تھا، یہاں تک کہ رات کے آخر میں مجھے یاد آیا تو اسی وقت پڑھ لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔